تھوڑا جہا اور اولی بولو آرات موجود نے لیکن سامنے رکھنا پوے گا استقامت دا فلسفہ دین دے گی امام محمد مہدی دی جلوہ گری تے دوجا گروپ ہوئے گا امام مہدی پاک ہونا تے بیعت لین گے بیعت کیڑی ہوئے گی آجو بس تے چڑیے تے مدینے چلیے حج دا قافلہ ترتیب دیں گے جہاد تے لے کے جان گے کسے چینل تے جہاد دا لفظ نشر ہوئے فوراں پیمرا نوٹیفیکیشن جاری کر دے کہ ساڑی ہاتھ تو بار ہو گئے کم عالمی دنیا نے کنٹرول کر رہے یعنی جہاد نو یہ دو چیزیں تے تکنیک نال تو سا تحقیق کر لینا بچے جوان بیٹھے ہو انہاں دو چیزیں تے عالم کفر دا فوکس ہے یعنی ایک ملائزم نو کرٹیسائز کرنا ہے اور دوجہ جہاد نو کرٹیسائز کرنا ہے اور کمزور کرنا ہے یہی وجہ کہ کروڑاں دی انویسٹمنٹ ہے کہ جیڑی جہادی نصابی کتاب بچو جہاد دیاں آیتاں نکالیاں جا رہی ہیں یہ ہے امام محمد مہدی دی تیاری آمن تو پہلے ماحول کیسا بنانا اس تو بعد پھر لوگ جام شہادت نوش کریں گے ایک گروپ بچے گا جڑا پھر پوری کائنات اخلاص و للہیت و غیرت امیت نال محمد پاک دے دین دا جھنڈا اونچا کرے گا لیکن اس تو پہلے ظاہر دو چیزاں موجود نے اودے واسطے ضروری کرم تصور سی جڑا تیرے میرے پاک نبی نے کائنات عالم آغاز فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں ہے جڑا اس ماحول کے سسٹم نال اپنے آپ نو جوڑ کے اودہ حصہ بن جائے نبی پاکیزگی تے طہارت دی معاشرے وچ بنیاد رکھ دے پھر اودی استقامت کائنات عالم دے سامنے جناب والا حیران کن دیئے جدو پاک نبی نے دین دا پیغام کائنات دے عالم دے ہر سو پہنچایا مکے دے لوگاں دے ہاں ایک عجیب کھلبلی بھی مچ گئی ہے سارے لوگاں نے پھر اجتماع کر کے انہاں دے وچوں چند شخصیات نو چن کے جناب ابو طالب نو آکھیا اپنے بھتیجے نال فائنل گل کر لے اینو پوچھ لے اگر اینو حسین و جمیل عورت نکاح چاہیے عرب دی منتخب کردہ حسن و جمال دی ملکہ محمد دے نکاح دینے تیار اگر انہوں مال و دولت امپورٹ ایکسپورٹ نال کوئی مشرب دلچسپی ہے درآمد برآمدات نال اسا اپنے طور دوتے انہوں اپنے خزانے دا مالک بنانے عالمی منڈیاں تک رسائی دا انہوں جناب راستہ دینے نا تیسری پوزیشن ہے اسی قبائل دے چیف ہوں اسا انہوں اپنا چیف بنانے نا لیکن پاک پیغمبر نے ایک گل فرمائی ہے چاچا انہوں آکھ دے میرے ایک ہاتھ تے سورج دوسرے ہاتھ تے چند رکھ دے وہ میں محمد اپنے مشن تو پچھا نہیں آواں گا سن لو تا آکے یا مینوں میرا رب اپنی جناب وچ ملا لوے یا پھر محمد دے دین نو کائنات تے غالب فرما دے جڑی گل میرے تیرے پاک نبی نے کی ہے کائنات عالم نے پھر مصطفیٰ دے شاگرد نصیر جناب حضرت صدیق اکبر دی اندر اس چیز نو نمانا پڑا رہے آج بھی تاریخ گواہ ہے جدو معاملات دے اندر ہلچل آئی ہے شریعت محمدی نو کمزور کرن دی ناپاک منصوبہ بندی وجود چاہی جدو عالم کفر دے مزاج جناب والا عجیب ہو گئے جدو عرب دے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے قبیلے پھرکو پوزیشن چاہ گئے قبائل دے مرتد ہوان دیا باتاں بھی چل پئیا دین دے نال بغاوت دے معاملات بھی چل پئے ابو بکر دی استقامت نو سامنے دیکھ لے آج 14 صدیاں بعد اسلام دا اے حسین پہلو اتنا حسین و جمیل ہے کہ میرے واسطے ضروری ہے اور نماز تک دین نو محدود نہ کریے صرف روزے تک محدود نہ کریے معاملات دین دے تابع طرز زندگی دین دے تابع تجارت و سیاست دین دے تابع خوشی و غمی دین دے تابع کریے تاکہ عالم کفر نو پتہ ہو گے یہ صرف سجدے دین دے کی جناب مومن نہیں ہوگا یہ صرف حج ہاتھ تسبیح لے کے اے اللہ اللہ کرن لگیا مومن نہیں ہوگا یہ صرف عمرہ کے حج دے دنوں وچ مومن نہیں ہوگا یہ دی تجارت سیاست معمولات رشتہ داریاں ہر شے محمد پاک دی شریعت کے دین دے تابع ہے کیونکہ ادا مزاج ایسا ہے یہ دے سامنے کوئی اور نہیں ہے یہ ہیرو ابو بکر نو بنا رہے اپنا آئیڈیل عمر فاروق نو بنا رہے عثمان و علی نو بنا رہے حسن و حسین نو بنا رہے طلحہ و زبیر نو بنا رہے یہ دے سامنے او لوگ نے جنہاں دی براہ راست محمد پاک نے تربیت
تربیت کی ہے انہاں دے اوتے پروردگار نو بھی ناز ہے خود محمد عربی نو بھی فخر ہے انہاں دی نشست ہوے تے اللہ فرماوندا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واتابہم فتحا قریبا انہاں دا ظاہر و باطن ہوئے کہ قرآن اعلان کر کے آخر آؤں ہے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا انہاں دا مزاج کے طبیعت ہے جنہاں دے ماحول دے اندر اور کوئی چیز نمایاں نہیں ہوندی کہ قبیلہ کیڑا ہے انہاں دی پرسنالٹی کیسی ہے انہاں دی تعلیم کیسی ہے انہاں دی جغرافیے کے نظر کیسی ہے خاندانی شجریات نسب کیسی ہے وہ دوتے نظر کیسی ہے بلکہ انہاں دا مزاج ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان اے امت محمدی دے حسین پہلو نے جڑے قرآن بیان کر دے اور پہلی کلاس جڑی رسول کائنات نے تیار کر کے کائنات عالم دے لوگاں دے مزاج نو بدلے ہے آج بہت ضرورت ہے آرٹیفیشل مومن نہ بنیے جتھے کوئی شے ٹھیک ہوئی اتھے ٹھیک ہے جتھے کوئی شے غلط ہوئی سانو کی لگے اے مومنانہ نہیں ہے اے منافقانہ بات ہے مومنانہ باتیں ہوں دی کہ خم ٹھوک کے کھڑا ہو جاندہ ہے دو نمبری نہیں کردہ جھوٹ زبان تی آندہ ہی نہیں پاک پیغمبر دی بارگاہ میں پوچھا گیا آقا دسو مومن کنجوس ہو سکتا ہے فرمائے ہو سکتا ہے کمزور ہو سکتا ہے فرمائے ہو سکتا ہے حضور کیڑی کوالٹی جڑی مومن چ نہیں ہوندی وہ کیڑی خامی ہے جڑی مومن چ نہیں ہوندی حضور فرمایا مومن کدی جھوٹا نہیں ہوندا کدی جھوٹا جدو اسی ہر گل نالج کریں گے تو پھر اسلام دا پیغام کی میں پھیلے گا آج تساں دسو بریک آ چکی ہے کہ نہیں بڑی ٹیکنیک نال کیونکہ کفر پریشان تے ہے نا پریشان تے اسلام دے غلبے دی وجہ تو لیکن غلبہ رکے ساڈی وجہ تو وہ کافر پریشان ہے کہ اسلام غالب آ رہے ہے کہ جدو سانو ویکھ دے نواندے نے پھر تے انہاں دی وجہ نال تے ہی ہے امام نورانی دے والد گرامی یورپ گئے نا مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی برنارڈ شاہ سی یورپین جنریشن دا آئیڈیل انہیں پوچھا قائد ملت اسلامیہ دے والد گرامی نو بات چیت ہوئی تھی آپ نے فرمایا اچھا تو دس تیرے نزدیک سب تو اچھی چیز کیڑی ہے برنارڈ شاہ نے کہا اسلام آپ نے فرمایا تیرے نزدیک سب تو بدترین شے کیڑی ہے انہیں کہا مسلمان سانو آ کے لنڈے دے انگریز سمجھ یورپ میں تو یہ ہے یورپ میں تو وہ ہے اصلا کہ تسی یورپ پہ ہو آئے ہو نا محمد پاک دا غلام جدو یورپ پہ گئے تو انہیں کی کیتے تھے کی ماحول بنے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز جدو ہندوستان چاہے سن بولی اپنی سی سیستان تو بابا اٹھ کے ہندوستان چاہے 90 لاکھ کنیکشن کیتے حجویر تو اٹھ کے داتا علی حجویری آئے ہونا سینکڑوں ایتھے دین دے کنیکشن کیتے بابیاں دی بولی بھی اپنی نہیں سی چے جائے کے رشتہ داری ہوئے کہ کم کی کیتے محمد پاک دے دین دا نور ونڈے بحثیت مسلمان اسی کنے ایک نور تقسیم کر رہے ہیں ہر شے رک چکی ہے ساڈا پڑوسی مطمئن نہیں رشتہ دار مطمئن نہیں عزیز و اقارب مطمئن نہیں اسی 10 روپے دی نیکی کریے تے کوشش ہوندی ہے پہلے فیس بک تے چڑھے یعنی ہر کم دے اندر دکھلاوا تو سنو اسلام تے اس کم تو پاک ہے اسلام ہی تے واحد دین ہے جڑا اسلام آکھدا ہے کہ ایک ہتھ نال دیو اس ہاتھ نو بھی خبر نہ ہوے ایتھے تے فیس بک تے چڑھی اگلے دن فوٹو اخبار تے لگے نے جدو انج ہوئے گا پھر کمزور ہوئے گا اسلام کمزور ہوئے گا اسلام کمزور کر رہے ہیں اسی کافر تے کہہ چکے ہیں کہ 2040 دنیا دا بڑا مذہب اسلام ہونا ہے لیکن اسی کیونکہ اپنے کردار دی وجہ نال کمزور کر رہے ہیں امام شاہ نورانی دے والد نے برنارڈ شاہ نو جدو ایک گل سنی ظاہر ہے زیرک بندہ معاملہ فہم بندہ تے سمجھ دے پھر امام نورانی دے والد دے کردار تے لوگاں دے ملنساری اور محبت تے پیار تے تبلیغ دا انداز ویکھ کے کچھ عرصے بعد پھر برنارڈ شاہ نے لوگاں نو کہا I have prophesied about the faith of Muhammad
that it would be acceptable to the Europe of tomorrow as it is beginning to be acceptable to the Europe of today. ਇੰਜ ਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਬਾਬੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਰਜੇ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ایک کدو کھولے جدو پیغام اس تصور نال پھیلدا ہے جڑی استقامت دا نور جناب ابو بکر صدیق نے لکھا میرے پاک نبی نے فرمایا ایک ہاتھ تے سورج دوجے تے چن لے آ کے رکھ دو مشن تو باز نہیں آواں گا۔ ابو ہریرہ فرماندے نے اگر ابو بکر نہ ہوندے محمد پاک دا دین نہ بچدا۔ سبحان اللہ۔ ایویں نہیں آکھیا ابو بکر حضرت ابو ہریرہ قسم اٹھا کے آکھیا اللہ دی قسم دین نہ ہوتا دین نہ بچتا بزیچہ اطفال بن جاتا ابو بکر نہ ہوتے۔ مطلب کی ہے استقامت دا ماحول ادو سی پاک پیغمبر کو لے سکھی ہے ایدہ بنیادی ضرورت جے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ کدے کدے قرآن تے بھی سبحان اللہ سے ڈیکھو۔ اس واسطے اساں آکھنے دیوبندی ہو وہابی ہو سنی ہو آؤ 1400 سال بعد سامنے کسے نو تے رکھو گے نا ساڈے پیر نو نہ منو ساڈے محدث نو نہ منو کوئی بندہ تے رکھ لو نا جنوں ویکھ کے اسلام دی دعوت تسا دنیا تک منتقل کرنی ہے دسو تے صحیح۔ اگر تسا مطمئن ہو تے ابو بکر صدیق نو رکھ لو ابو بکر دا ایمان سامنے چ رکھو محبت سامنے چ رکھو الفت چاہت سامنے چ رکھو 1400 سال بعد اے کی جگہ دا نام ہے پکی شاہ مردان دے مفتی یونس صاحب دے عقیدے نو پہلے مسلمان دے عقیدے نال کرو ٹچ یہ مل جائے تے ٹھیک ہے نہیں تے غلط۔ تھوڑا جہا اور ہولی بولو سانو تو کوئی پرواہ نہیں وہ ایسا تواڈی قبر وچ نہیں جانا تو ساڈی وچ نہیں جانا۔ سبحان اللہ۔ دیوبندیو سنیو وہابیو ذرا غور کرو اگر میرے مفتی میرے مولوی میرے مؤذن میرے امام میرے مدرس میرے استاد دا عقیدہ ابو بکر نال جاندا ہے مل ایدہ مطلب ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ملدا تو کوئی حرج نہیں غلطیاں ساڈے کول بھی ہو رہی ہیں اسی غلط اسی مناں گے تسلیم کراں گے معافی منگاں گے اسی تواڈے ال ٹر پواں گے دسو تے صحیح۔ لیکن اگر میرا ویر اٹھ کے آکھے سجن اٹھ کے آکھے تساں دیو نبی نو پتہ ہے نبی نو تے دیوار دے پچھو دا نہیں پتہ وہ دیوار کیڑی وڈی بنائی پھرنا میرا سونا جیڑی دیوار دے پچھو نبوت نو ویکھن نہیں دیندا تو کرما لیا۔ ماں آسٹریلیا وچ بیٹھے ہوئے پتر نال تنور تے گلاں کر رہی ہے وڈ کے مرنی تے نبوت اور رسالت نو اے پاور بھی نہیں دیو۔ سبحان اللہ توجہ ہے کہ نہیں یا بات 140 دی سپیڈ تے گڈی موٹر وے تے چل رہی ہے بندہ لائیو چلا رہے نہ کوئی تار نظر آ رہی ہے نہ کوئی کھمبا نظر آ رہے ہے اکے نہیں مولانا وہ پیچھے ٹاور ہے میں کہا ٹاور دی پاور مان لئیے بندے دے پترا نبیاں دے امام دی پاور تیرا پیو منسی تھوڑا جے ہو رولی بولو اس تے کدو آؤ گے۔ سیدی عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ کو ایک سڑی ہوئی فکر دا بندہ پڑ گیا مولوی صاحب دسو نبی آئے سن دین دیتا تے ٹر گئے ہون تے نبی فوت ہو گئے چلے گئے ہون بھی نبی دا امت نال تعلق ہے فرمایا کائنات جتھے بھی ہوئے مومن دے وجود ایک دل ہے دل دا کنیکشن گنبد خضرہ دے مکین نال جڑے ہے حضور دے سینے چو اس ویلے ویکھو نا آج ٹیکنالوجی شواواں کہہ رہی ہے عبدالعزیز دباغ نے فرمایا حضور دے سینے اتر چو ارباں خرباں نوری دھاگے نکل دینے ہر مومن دے دل نال جڑے ہوئے موبائل جتنے بھی موجود ہے ان ٹاور پاور پہ دے لائے اور لائے پکچر دیکھ رہے گل کر رہے اساں جڑی ٹاور دی پاور مندے ہو پیغمبر اسلام دی طاقت نو سامنے رکھو اللہ نے کیڑی شاناں دتیاں نے اے پہلا عقیدہ نظریہ دین والے ابو بکر صدیق دے عقیدے نال ٹچ کر لے آندے نے جب میں اس اوتھے ملک شام وچ خواب ویکھیا تعبیر پوچھی
انہیں کہا کہ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ نَبِيًّا مِّنْ قَوْمِكَ تَكُونُ وَزِيرَهُ فِي حَيَاتِهِ وَخَلِيفَتَهُ مِنْ بَعْدِ وَفَاتِهِ۔ جب میں واپس لوٹیا اعلان نبوت ہو چکی ہے، لوگاں وچ کھلبلی مچ چکی ہے، میں لوگاں روک کے آکھیا تیرا یار ہی آکھدے، انہیں آکھیا تساں سن کے نہیں منیا، مینوں یقین ہے اللہ دا نبی ہے۔ اچھا گل تے پوچھ لے، جب مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آئے پوچھیا ہے ابو بکر دن اللہ دی عزت دی قسم ہے جیڑی تعبیر مینوں انہیں دسی ہے، مصطفیٰ نے ایک لفظ دی حرف بھی چینج نہیں کیتا، فرمایا تو ہن پیا پوچھنا ہے او ملک شام دی تجارت کے اس جناب والا اس پروگرام وچ جاندے آئے ٹور دے اندر ویکھی خواب دی تعبیر جڑی پوچھی ہے، اچھا 1400 سال بعد دی آکھنے او نبی دی امت ایک گمراہیاں دی دلدل پھسن دی بجائے جہالت کے بربرا بربادی وال جان دی بجائے آؤ محمد پاک دے صحابہ نو سامنے رکھو 1400 سال بعد جس عقیدے دا نور اچھا تھوڑی خدمت اندر پیش پہ کرنے ہاں پروردگار دی عزت دی قسم ہے یہ عقیدہ ابو بکر عمر عثمان طلحہ زبیر عباس والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ دے وچ کوئی دو رائے نہیں۔ خلافت، نعرہ حیدری۔ میں ایک جگہ گیا پروگرام تے ایک مولانا صاحب نے سوال کیتا، بڑا دلچسپ سوال سی، کہنے لگے بھئی حضور اگر کچھ کر سکتے تو چاچے کو کلمہ نہ پڑھا دیتے۔ میں کہا حضور دے چاچے نے دو طرح دے، ایک ساڑھے حصے آیا ایک تو آڑھے حصے آئے۔ سبحان اللہ۔ آکھا جی کی مطلب؟ ساڑھے حصے تو آڑھے حصے، میں کہا حضور دے چاچے دو طرح دے نے، ایک تو آڑھے حصے ایک۔ آکھا کی مطلب؟ تو آڑھے حصے کون؟ میں کہا حضرت عباس۔ سبحان اللہ۔ آکھا ساڑھے ال کون؟ میں کہا تو آڑھے طرح سخت۔ جاگ رہے ہو؟ ہر شاید انکار کرن والا تو آڑھے ال۔ آکھا عباس، میں کہا عباس اگر او دے ایمان والی کیفیت بیان کر دیو تے اسی تے پیار والے لوگ ہیں، تسی دسو ایمان لے آؤ نا کی آکھیا، وہ تو تواڈے تے عقیدے دے اگینسٹ ہے۔ میرے نبی فرمایا چاچا فدیہ دیتے جا۔ عباس کی آکھیا پتر کچھ ہوندا تے میں تینوں پیش کر دیندا، میرے کول تے ہے ہی کچھ نہیں۔ جدو بندہ کلمہ نہیں پڑھے ہوندا ادو مصطفیٰ نو رشتیاں نال تولدا ہے، چاچا بھتیجا ماما بھانجا، تے جدو غلامی وچ آ جاندا ہے پھر جیسا بھی ہوئے پھر آندا نہیں کالا کالا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ نے فرمایا، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا۔ کیا بات۔ عباس نو سرکار فرمایا فدیہ دیتے جاندا ہے ہی کچھ نہیں۔ میرے نبی فرمایا چاچا جدو گھرو ٹریا میری چاچی ام الفضل نو کمرے دی نکر وچ لے کے کناں وچ ہولی ہولی گل کر کے انہوں تھیلی پکڑائی آیا۔ سبحان اللہ۔ چاچا تھیلی پکڑائی ہے انہوں اینی گل جے سنیے تے جناب عباس مصطفیٰ دے قدمہ وچ گر گیا، انہوں نے کہا میں گواہی دینا تو اپنے گھر وچ حجرے وچ بہ کے میرے گھر تے گھر دے کونے وچ چاچی دے گل وچ کیتی ہوئی گل سن لئیے، میں اعلان کرنا تو اللہ کا سچا نبی ہے۔ یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تاری، یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تاری، پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں پر بھی خبرداری۔ اللہ دے نبی نو دل دیاں کیفیتاں دا پتا۔ جناب ابو سفیان نویں نویں اسلام لے آئے، بلال پاک چڑھے کعبے دی چھت تے، او اج بیٹھے نے ڈھیر سارے کافراں دے سردار بھی بیٹھے نے، ایک دوجے نو آندے اے بھی موقع سا ویکھنا آئی تے پاک پیغمبر دی عظمت ویکھو، نبی کائنات نے فرمایا سدو بلال نو۔ صحابہ آکھے حضور کسے تکڑے خاندان دے بندے نو آکھو نا کعبے تے چڑھ کے اذان دے وے، حضور فرمایا دین قرض نہیں رکھدا۔ سبحان اللہ۔ دین او دین دی نوکری عبد الحکیم کرے تے اونوں امام بناندا ہے، سلطان باہو کرے تے اونوں امام بناندا ہے، مہر علی کرے تے امام بناندا ہے، خادم حسین رضوی کرے تے امام بناندا ہے۔ دین قرض، خود ساختہ امام بننا ہو رہے، خود ساختہ امامت دا دعویٰ کرنا اے ہو رہے تے قسم خدا دی
انگنت لوگاں دا سلام عقیدت پیش کر کے مصطفیٰ دے عاشق نو سلوٹ کر کے بھیجنا، اے ہے کہ کائنات وچ محمد دے دین دی چوکیداری دی چس سدانا ہے۔ لیکن استقامت ضروری ہے، اسلام نو اس ویلے استقامت دی لوڑ جے۔ میرے نبی دے ساڈے ہاں لوگ آندے نے میرے پیر دی کرامت ویکھی جے، سبحان اللہ جی، پیر دی کرامت ویکھو، کرامت دے واسطے ضروری ہے، اہل علم فرماندے نے انج لکانا ضروری ہے جی میں بیبیاں واسطے حیض لکانا ضروری ہے۔ جیڑا پیر کرامت تے جڑیا رہے اس پیر دے قریب نہ بیٹھیا کرو۔ پیر وچ استقامت ویکھو، استقامت کی ویکھنا ہے؟ ہولی بولو، ہولی بولو۔